ایک گزٹڈ آفیسر 22 گریڈ کا آدمی سیکٹری لیول کا منسٹر کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، بڑے اختیارات ہوتے ہیں ان کے، اور وہ اگر رشوت لینے والے ہوں تو پھر ان کے پاس ملینز ہوتے ہیں. ایسا ہی ایک آدمی تھا، پرسنالٹی بھی بہت امپریسو تھی، تعلیم بھی بہت تھی، اور اس کے پاس رشوت کا مال بھی کروڑوں میں تھا. اس نے اپنا گھر بنایا ایک کالونی میں، قدرتاً مسجد بالکل قریب تھی. جب وہ شفٹ ہو گیا تو رویا ہوا تھا، تو مسجد میں فجر کی اذان ہوئی، اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ روز میری نیند خراب کیا کرے گا. اس نے اگلے دن مؤذن کو بلوایا اور کہا کہ بھئی تم جو ہے اسپیکر پہ مت اذان دیا کرو. مؤذن نے نمازیوں کو بتایا تو نمازیوں نے کہا بھائی ہم بوڑھے ہیں، ہم تو گھڑی بھی نہیں دیکھ سکتے، اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو ہم مسجد میں آتے ہیں اور ساری مسلمانوں کی آبادی ہے، کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں تم اذان نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، تم اذان دو لاؤڈ سپیکر میں فجر کی، کوئی بات نہیں. اگلے دن اس نے پھر اذان دی. اب یہ آفیسر صاحب جن کو اپنی طاقت کا، اختیارات کا، پیسے کا اتنا ناز تھا، یہ دن میں اٹھا، اس نے مؤذن کو بلوایا، ایک تھپڑ لگایا. تو یہ کہا نہیں تھا کہ اذان نہیں دینی اسپیکر میں، کیوں دی؟ اس نے کہا جی سارے محلے والے چاہتے ہیں کہ میں دوں، میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں. بس اس بندے کا یہ عمل ایسا اللہ کو ناپسند ہوا کہ میری عظمت کی آواز لگتی ہے اور اس کی نیند خراب ہوتی ہے. لو جی، چند دن کے اندر اس گزٹڈ آفیسر صاحب کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا، دونوں ہاتھ یوں. اب جب دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے تو دفتر والوں نے بھی چھٹی کرا دی کہ جی آپ سک لیو پہ جائیں، اگر ٹھیک ہو گئے تو آئیں، ورنہ پھر ختم. 1 سال علاج کرتا رہا، کوئی فائدہ نہ ہوا. تو دفتر والوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی ریٹائرمنٹ لے لیں بینیفٹس کے ساتھ، پیسے تو مل گئے بہت سارے مگر دولت تو چلی، نوکری تو چلی گئی. اب جب گھر آ گیا تو اللہ کی شان کے فالج کا پھر اٹیک ہوا اور دونوں پاؤں بھی اسی طرح معذور ہو گئے، پاؤں سے بھی معذور، ہاتھوں سے بھی معذور. سارا دن گھر میں ہے. طبیعت تو بڑی افسرانہ تھی، اب کبھی بیوی کو ڈانٹتا ہے، کبھی بچے کو، یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، تو گھر والے بھی خدمت کر کر کے پریشان. ایک دن بیوی کو جو ہے ڈانٹا، اس نے کہا دیکھیں میں تمہاری خدمت کر کر کے صحت خراب کر چکی ہوں، مگر تمہاری زبان سے کبھی شکریہ کا لفظ تو نہیں نکلا، ذرا سی بات پہ تم بے جا گالیاں نکالتے ہو. اب اگر تم نے مجھے گالیاں نکالی نا تو میں امی ابو کے گھر چلی جاؤں گی. اس نے اور گالیاں نکالی، وہ بچوں کو لے کے گھر چلی گئی اکیلا. اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ بھئی بیوی تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو تم جو ہے میرے کیئر ٹیکنگ کرو. تو بھائی نے اسے اپنے گھر بلوا لیا. بھائی کی بیوی بچے وہ سب اس کی خدمت کرتے، مگر طبیعت تو بگڑی ہوئی تھی نا، شاہانہ طبیعت تھی، افسرانہ طبیعت تھی. غصہ کرنا، ڈانٹنا، گالی نکالنا وہ تو معمول تھا. وہاں بھی اس نے یہی حساب کیا. تو ایک دن بھائی کی بیوی کو جو گالی نکالی تو اس نے اپنے خامن سے کہا کہ یا اسے گھر میں رکھ لو یا پھر مجھے رکھ لو. تو بھائی نے کہا کہ بھئی دیکھو میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں میرے بیوی بچے، تو تم بجائے اس کے کہ ان کا احسان مانو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، تم ایسے ڈانٹتے ہو جیسے معلوم نہیں انہوں نے کیا جرم کر لیا. اس نے بھائی کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیا، تم زن مرید بن گئے ہو، تم فلاں ہو گئے ہو. جب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابو کو ڈانٹ رہے ہیں تو وہ تو نہیں سن سکتے تھے. لو جی انہوں نے اس کی چارپائی سے اس کو اٹھایا اور باہر لا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا کہ تو جان اور تیرا کام جانے. اب ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے، اس کے پاؤں دونوں سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، زندہ لاش ہے ایک طرح سے. سڑک کے کنارے پڑا ہے. رات تو گزر گئی، صبح ہوئی تو بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے. اب سوچ رہا ہے کہ میں
क्या करूं, कोई है भी नहीं। जब बहुत भूख लगी, अल्लाह की शान कि जो 7 लोग गुजर रहे थे ना पैदल, उनसे इसने भीख मांगनी शुरू कर दी। अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ खिला दो। जिस अल्लाह का नाम सुन के ये कहता था मेरी नींद खराब हुई, आज उसी अल्लाह के नाम की भीख मांग रहा है, सड़क पे पड़ा हुआ। एक नौजवान गुजरा, उसने इसको 10 रुपए दिए। कहते मैं 10 रुपए को क्या करूं, ना मेरे हाथ काम करते हैं ना पांव काम करते हैं, आप मुझे प्लीज कहीं से खाना ला के खिलाएं। उसने कहा मेरे पास तो इतनी फुर्सत नहीं, मैं तो स्कूल पहुंचना है। और आदमी गुजरा, तीसरा गुजरा। एक ने कहा अच्छा मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूं, रोटी ला के देता हूं। वो गया और करीब वाले होटल से रोटी उसने खरीदी और रोटी खरीद कर इसको दी। इसने कहा मुझे खिलाएं। उसने कहा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने ला के दे दी है, अब तो खुद खाएं। कहने लगा मैं तो खा नहीं सकता। उसने कहा जी मैं यहां रख देता हूं। कहने लगा रखो नहीं, मुझे दे दो। अब हाथ बंद थे, हाथ में रोटी ले नहीं सकता था। ये पांव जो उसने यूं सीने पे आया हुआ था फालिज की वजह से, पांव के अंगूठे और उंगली के दरमियान इसने रोटी को पकड़ा और जिस तरह कुत्ता पांव में रोटी को पकड़ के मुंह से नोचता है, इस तरह नोच नोच के रोटी को खाने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसको अपने हुस्न पे नाज था, दौलत पे नाज था, इख्तियारात पे नाज था, इतना नाफरमान बन गया कि अल्लाह का नाम सुनता है तो कहते हैं मेरी नींद खराब होती है। आज सड़क पे पड़ा हुआ है, पूछने वाला कोई है नहीं, न घर है न दर है, अल्लाह के नाम की भीख मांगता है, और अगर कोई रोटी देता है तो पांव से पकड़ के मुंह से रोटी को नोच नोच के खा रहा है। अल्लाह ताला जब बंदे से नाराज होते हैं फिर तिगनी का नाच नचा देते हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।